جب لے کے آ رہی ہیں واپس آ رہی ہیں تو محبوب مصطفیٰ کو لے کے آ رہی ہیں. اب یہ وہ حلیمہ نہیں ہے. اللہ نے ان کی شان دیکھی کتنی نرالی فرما دی. آپ فرماتی کہ جب گئی تھی اور اس وقت جتنے بھی جانور تھے سارے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا. جب واپس آتی ہیں فرماتی ہیں کہ میں ایک برتن لے کے گئی بکری کے پاس اور وہ برتن میں نے اس بکری کے نیچے رکھا اس کا دودھ دھونے کے لیے. آپ فرماتی کہ میں اس کا دودھ دھونے لگی وہ برتن سارا بھر گیا لیکن اس بکری کا دودھ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا. اس بکری کا دودھ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا تھا. اور آپ کی سہیلیاں آپ سے کہنے لگی کہ حلیمہ جب سے مکے سے آئی ہو بڑی امیر ہو گئی ہو. آپ ہنسی مسکرائی اور فرمایا کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں امیر ہو گئی ہوں؟ تو کہنے لگی کہ ہم رات کے جس پہر بھی اٹھتی ہیں کیونکہ آج تو یہ زمانہ جو ہے اس میں تو ماڈرن دور ہے نا کہ دیکھیں لائٹ ایک لائٹ اگر لگی ہو تو وہ پوری گلی میں روشنی جاتی ہے. اس وقت اتنا اعلیٰ انتظام تو نہیں تھا, اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تھا, غربت ہوتی تھی. لیکن آپ کی سہیلیاں آپ سے کہتی ہیں کہ حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہو جب سے مکے سے آئی ہو. فرمایا کہ کیوں ایسا تمہیں لگتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ حلیمہ رات کے جس پہر جس گھڑی بھی ہم تمہاری جھونپڑی کی طرف دیکھتی ہیں ہمیں روشنی روشنی نظر آتی ہے. ساری رات دیا جلا کے رکھتی ہو. ہمارے پاس تو اس وقت کے لیے بھی دیا موجود نہیں ہے کہ دیا جلا کے ہم کھانا کھا سکیں, اور ساری رات دیا جلا کے رکھتی ہو, روشنی کر کے رکھتی ہو. حضرت حلیمہ سعدیہ ان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی اور فرمایا کہ اگر تمہیں اس وجہ سے لگتا ہے کہ میں امیر ہو گئی ہوں تو میں امیر نہیں ہوں. فرمایا کہ مجھے اس رب کی عزتوں کی قسم ہے کہ جب سے اس محبوب کو اپنے گھر میں لے کے آئی ہوں, جس رات سے اس محبوب کو اپنے گھر میں لایا ہے اس رات سے لے کے آج تک میں نے اپنے گھر میں کبھی دیا جلایا ہی نہیں. بڑی حیران ہوئی کہ حلیمہ پھر یہ روشنی پورا گھر آپ کی جھونپڑی روشن رہتی ہے اور چراغاں ہوتا ہے, یہ روشنی کیسی ہوتی ہے؟ آپ بتاتی کہ روشنی دیے کی روشنی نہیں ہے, یہ روشنی چراغ کی روشنی نہیں ہے, یہ روشنی لائٹ کی روشنی نہیں ہے, یہ محمد مصطفیٰ کے نور کی روشنی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, علماء اہل سنت زندہ باد. اور اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمائے وہ لجپال نبی عطا کیا ہے. کل قیامت کے دن بڑا وہ لاکے والا دن ہوگا اور اس دن کو اللہ ہم سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ کألف سنۃ مما تعدون, کہ اس ایک دن کو اگر کمپیئر کرو دنیا کے ایام سے, دنیا کے دنوں سے, تو 1000 سال کا وہ ایک دن ہوگا. الف سنۃ 1000 سال کا. اور اس وقت ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا. کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا, کسی کا پسینہ ناک تک ہوگا, کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا, اور کسی گناہگار کا پسینہ اتنا ہوگا کہ وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اب اس وقت ساری کی ساری امتیں, یہ یاد رکھیے یہ بخاری شریف کی حدیث ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب صفیں بنیں گی نا تو کل صفیں 120 ہوں گی. کتنی صفیں ہوں گی؟ 120. اور یہ صفوں سے مراد ہماری صفیں نہیں ہیں, ہماری مسجد کے صفیں یا ہماری کمروں کے صفیں, یہ جنت کے صفوں کی بات ہے. اور جنت اس کی چوڑائی کتنی ہے یا اس کی لمبائی کتنی ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے کہ عرضها السماوات والارض, کہ اس جنت کی چوڑائی اتنی ہے, صرف چوڑائی, کہ اس کی چوڑائی میں پورے کے پورے آسمان بھی آ جائیں اور پوری زمینیں بھی آ جائیں, صرف چوڑائی میں. اب لمبائی نہ جانے کتنی ہوگی. تو 120 صفیں ہوں گی.
اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، ان سارے انبیاء کی جو امتیں ہوں گی ان کو ملا کے ان کی جو صفیں بنے گی وہ 40 صفیں ہوں گی، اور مجھ محمد مصطفیٰ کی جو امت ہوگی 80 صفیں میری امت کی ہوگی۔ نوازے کے لیے سبحان اللہ۔ 80 صفیں مجھ محمد مصطفیٰ کی امت کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ساری امتیں بڑی پریشانی کے عالم میں جناب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی کہ ابو البشر جناب آدم، آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور اس کے رسول ہیں، آپ سفارش کیجیے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ جنت دوزخ تو بعد کا معاملہ ہے، کسی طرح میزان تو قائم ہو جائے، اعمال تنے اور جنت اور جہنم، جس نے جنت میں جانا ہے وہ جائے اور جہنم میں جس نے جانا ہے وہ جائے، لیکن کم از کم حساب و کتاب تو شروع ہو۔ ساری امتیں حضرت جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی تو جناب آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کہ میرے پاس آ گئے ہو امید لے کے، لیکن میں تمہاری امید کو پورا نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ یہ آخری جو لمحات ہیں آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے۔ سفارش کریں، جس کی آپ سفارش کریں گے میرا اس کو بخشتا چلا جاؤں گا۔ وشفا تو شفا، سارے انبیاء کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، اور جب حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کہ میں بھی کہتا تو یہی ہو کہ کسی اور کی طرف چلے جاؤ، لیکن آؤ میں تمہیں اس اور کا پتہ بتاتا ہوں، اور کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس در پہ چلے جاؤ جس در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، جب حضور کے اور سبزہ بالکل بھی نہیں تھا، کہیں بھی سبزہ نہیں تھا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکے میں گئی تھی میرے گھر میں جتنے بھی جانور تھے دودھ دینے والے، ان کے دودھ خشک ہو گئے، دودھ کسی ایک جانور کے تھن میں بھی دودھ نہیں، کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر جناب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت نوح کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، کرتے کرتے آخر میں آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس۔ اب جتنے بھی انبیاء کے پاس آئیں گے وہ راستہ، اس وقت انہیں خوشخبری دینے والا کوئی اور نہیں ہوگا، میں محمد ہوں گا، میں خوشخبری دوں گا کہ پریشان نہ ہو، میرے پاس آ جاؤ۔ فرمایا کہ انا خطیبہم اذا انصتوا، اور جب سارے چپ ہو جائیں گے، کسی کی زبان پہ کچھ نہیں ہوگا،